أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے اخلاص اور امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ. اخلاص عربی زبان میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک معنی اخلص الشیء خلاصہ نکالنا، کسی کا خلاصہ سمری نکالنا. اور ایک معنی ہوتا ہے اخلص الشیء چن لینا اور چوز کر لینا. اور ایک معنی ہوتا ہے اخلص الطاعہ، طاعت اور اوبیڈینس کا اللہ تعالی کے لیے خالص کرنا. طاعت کا اور اوبیڈینس کا ریاکاری سے اور شو کرنے سے پاک ہونا. اور ایک اور معنی ہے اخلص الحب لہ، کسی سے خالص محبت کرنا جو محبت کھوٹ سے پاک ہو. اور ایک معنی ہے اخلص القول لہ، ایسی بات جس بات میں کوئی جھوٹ یا کوئی کھوٹ نہ ہو، خالص اور سچی بات کرنا. اور ایک معنی اخلص العمل لہ، اپنے عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. کوئی بھی نیکی ہو اور کوئی بھی عمل ہو تو اس عمل کا اور اس نیکی کا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا، یہ بھی اخلاص کا ایک معنی ہے. مختلف علماء نے اور مختلف صوفیاء، عرفاء اور اہل اللہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف انداز سے اخلاص، سنسیریٹی کو ڈیفائن کیا. چنانچہ بعض نے یہ کہا کہ عدم رؤیت الاخلاص، الاخلاص عدم رؤیت الاخلاص، کہ اخلاص اور سنسیریٹی
یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں میں اور انسان کی نظروں میں خود اپنا اخلاص بھی نہ ہو، یعنی وہ سنسیئر ہو، مخلص ہو، لیکن وہ اپنے اخلاص میں اور سنسیئرٹی میں اتنا آگے نکل جائے، اتنا آگے چلا جائے کہ خود اس کی اپنی نگاہوں میں اور اپنی آنکھوں میں اس کا اخلاص سامنے نہ رہے، بلکہ سامنے اللہ کا جلوہ اور اللہ کے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاص کو اس طرح ڈیفائن کیا اور فرمایا کہ ان یکون سکون العبد وحرکاتہ للہ خاصۃ، کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان کے حرکات و سکنات اور انسان کے شب و روز کے تمام مشاغل اور ایکٹیویٹیز وہ صرف اللہ کے لیے ہو جائیں، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کا حرکت میں آ جانا اور چلنا بھی اللہ کے لیے ہو، یہ اخلاص۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الاخلاص ہوا صدق النیہ مع اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل، انسان کا دل اللہ جل مجدہ کے ساتھ سچائی کے نور سے روشن ہو، سچائی کے نور سے روشن ہو۔ تو جب انسان کے دل میں سچائی کا نور آتا ہے اور انسان کا دل سچائی کے نور سے روشن ہوتا ہے تو یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص۔ اور بعض نے یہ کہا کہ عدم ارادت الثواب فی الدارین علی العمل، کہ دونوں جہانوں میں نیک کام کرنا، نیکیاں کرنا، لیکن نہ اس دنیا میں ان نیکیوں پہ ثواب چاہنا اور نہ اس جہاں میں نیکیوں پہ ثواب چاہنا، کہ جب انسان اس لیول پر پہنچتا ہے تو پھر وہ مخلص اور سنسیئر ہوتا ہے کہ وہ نہ اس دنیا میں اپنی نیکیوں کا کوئی بدل، کوئی ثواب اللہ سے چاہے، اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی وہ اللہ کو چاہتا ہے اور اللہ والوں کو چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ والوں کو اور اللہ کو چاہے۔ اور بعض اولیاء نے اخلاص کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الی الخالق، کہ انسان مخلوق کو دیکھنا بھول جائے
مخلوق کو دیکھنا بھول جائے اور اس کے سامنے ہر وقت خالق کا، اللہ کا جلوہ ہو. یعنی انسان کوئی کام کرے اور اس کے سامنے مخلوق اور لوگ نہ ہوں، بلکہ سامنے صرف جلوہ خدا ہو، اللہ کا جلوہ ہو. تو اس لیول پہ آنے کے بعد پھر وہ اخلاص کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الاخلاص تصفیۃ العمل من القدورات. اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال کا اور اس کے ڈیڈز کا ہر قسم کے میل سے، ہر قسم کے کچیل سے اور ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی سے پاک ہونا، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونا. جب انسان اپنے عمل کو پاک بنا لیتا ہے، پاک کرتا ہے، اس کو ستھرا کرتا ہے، تو اپنے عمل کو پاک کرنا اور اس کو ستھرا کرنا یہ اخلاص ہے. یعنی اس وقت پھر انسان کی نگاہ اور اس کی نظر اپنے آپ پہ ہوتی ہے اور اپنے اعمال پہ ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں اس کے عمل میں میل ہے، کہاں کہاں اس کے عمل میں گندگی ہے. پھر وہ کوشش کرتا ہے اس کو پاک کرنے کی اور صاف کرنے کی، اور چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پیش ہوں اور ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ نیکیاں ہر قسم کے میل سے اور گندگی سے پاک و صاف ہوں. یہ اخلاص. جب اس حوالے سے ہم اعلی حضرت امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ کی لائف کی سٹڈی کرتے ہیں تو آپ میں اخلاص کی یہ تمام صفات اور کوالٹیز موجود ہوتی ہیں. اخلاص کا ایک معنی ہم نے کیا تھا خلاصہ کرنا، خلاصہ کرنا. اعلی حضرت تمام علماء اور اولیاء کی اچھی صفات کا، ان کی بیسٹ اور گڈ کوالٹیز کا خلاصہ تھے. علماء میں اور اولیاء میں جو صفات الگ الگ موجود تھیں، اللہ پاک نے ان کی ذات میں سب کو یکجا کیا اور سب کو جمع کیا، اور ان تمام خوبیوں کو یکجا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا، چوز کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو پھر وہ اوبیڈینس آف گاڈ، طاعت خداوندی میں بھی سنسیئر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی مخلص اور سنسیئر ہوئے، اپنی باتوں میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی وہ مخلص اور سنسیئر ہو گئے. سنسیئرٹی اور اخلاص کی ایک لیونگ ایگزامپل اور ایک زندہ مثال تھی امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ کی ذات کی. آپ ان کو پڑھیں، ان کی لائف کی سٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو آپ کو ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ
اور ہر پہلو نور اخلاص سے معمور نظر آئے گا اور روشن نظر آئے گا، اور زندگی کا ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اخلاص تھا جس نے ان کو اتنا بلند کیا، اتنا اٹھایا کہ وہ اپنے وقت کے عظیم محدث ہوئے، عظیم فقیہ ہوئے، اپنے وقت کے مجدد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے مقام کے سامنے عرب و عجم کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے ان کا تذکرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا نام عاشق کی جان کی تسکین بنتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا فیضان فکر اور فیضان عمل اور فیضان وجدان اور فیضان عرفان کائنات میں ہر سو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور سیدنا حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیفینیشن کے مطابق کہ انسان کی حرکات و سکنات اللہ کے لیے ہو، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ان کی شب و روز کی حرکات اور سکنات اللہ کے لیے تھی۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جانا جاگنا، ان کا پڑھنا، ان کا پڑھانا، ان کا لکھنا، ان کا لکھوانا، یہ سب اللہ کے لیے تھا۔ پورے 24 گھنٹے میں 24 آورز میں صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے، اور باقی 22 گھنٹے 22 آورز حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اور حضور کے مشن کے لیے تھی۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچے کہ اس کا آرام بھی محبوب کے مشن کے لیے کام کرنے میں ہو، اس کا سکون بھی محبوب کے لیے اور محبوب کے دین کے لیے لکھنے میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کا وہ بلند مقام عطا فرماتا ہے، اخلاص کا بلند مقام دیتا ہے کہ پھر اس کی نگاہ اور اس کی نظر انسانوں پہ نہیں ہوتی، مخلوق پہ نہیں ہوتی، اللہ پہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد یخلص للہ العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک کے لیے 40 days کے لیے اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے اور مخلص اور سنسیئر ہو جائے 40 دن تک کے لیے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، اس کی زبان پر، اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کا چشمہ روا فرما دیتا ہے۔ فاؤنٹین آف وزڈم، چشمہ حکمت اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنے اعمال میں اور اپنے ڈیڈز میں سنسیئر ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، تو پھر اخلاص کے انوار اترتے ہیں اس کے دل میں، اس مومن کامل کے دل میں اخلاص کے انوار اترتے، اور اخلاص کے انوار اتر کر اس کے دل میں ایک چشمے کی، ایک فاؤنٹن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اس چشمے سے ایک راستہ اس کی زبان تک آتا ہے، اور دل میں جو علم اور حکمت کا نور و عرفان کا چشمہ ہوتا ہے وہ زبان سے جاری ہوتا ہے،
اور پھر وہ اس علم و حکمت کے چشمے سے ایک کائنات اور عالم کو سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ بن گئی میری زباں ماہی آب کوثر، نور کے بقعے اس سے نکلے باہر۔ ماہی فارسی میں کہتے ہیں مچھلی کو، فش، اور آب کوثر آپ جانتے ہیں کوثر کا پانی، کوثر کا پانی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری زبان آب کوثر، حوض کوثر کی مچھلی بن گئی۔ جیسے آپ دنیا میں سمندر ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اس میں مچھلی ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری زبان آب کوثر کی مچھلی بن گئی، آب کوثر کی مچھلی بن گئی۔ اور جب آب کوثر کی مچھلی بنی تو پھر میری زبان سے نور نکلا، میری زبان سے علم نکلا، میری زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوئے، اور میری زبان سے فیضان مصطفیٰ جاری ہوا، فیضان مصطفیٰ جاری ہوا۔ تو یہ ویسے نہیں ہوتا، اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے، اسٹرگل ہوتا ہے، اپنے آپ کو شب و روز تاجدار کائنات کے دین کے مشن کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 50 علوم میں مہارت تھی، کوئی کہتا ہے 80 میں تھی، کوئی کہتا ہے 100 میں تھی۔ میں آپ کو اپنے استاد حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر محمد نصر اللہ خان افغانی قدس سرہ النورانی کی بات سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اتنے علوم ہیں، 25 ہیں، 80 ہیں، 100 ہیں۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے علوم بے شمار کاؤنٹ لیس ہیں۔ فرمایا لوگوں، جس کی زبان آب کوثر کی مچھلی بن گئی، جس کی زبان آب کوثر کی مچھلی بن گئی، تو کیا تم اس کے علوم کو گن سکتے ہو؟ بس اس کے علوم کو دینے والا اللہ جانے، اور پھر جس کے طفیل ملے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ جانے کہ کتنا علم دیا۔ بس یہ تو اپنے ریسرچ ورک کی بات ہوتی ہے، کوئی 50 تک لے جاتا ہے، کوئی 100 تک لے جاتا ہے، کوئی اس سے اوپر لے جاتا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ میرا موقف اور اوپینین یہ ہے کہ جس کی زبان آب کوثر کی مچھلی بن گئی ہو، تو پھر اس کے علم کو اور اس کے عرفان کو کون گن سکے، اور کون گن کر کے بتا سکے کہ اتنے ہیں، اتنے ہیں۔ وہ اپنے اخلاص سے اتنے بلند ہوئے، اللہ پاک نے اپنے اخلاص سے اتنا بلند کیا کہ مصطفیٰ کے قریب ہو گئے، اور جو ایک پردہ اور حجاب ہوتا ہے وہ ہٹ گیا، جو پردہ اور حجاب ہوتا ہے وہ ہٹ گیا۔ اب جس خوش نصیب کے لیے تاجدار کائنات کے رخ زیبا کا پردہ اٹھے، اور جس خوش نصیب کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، اور وہ حضور کی نگاہوں سے علم لے کر، تاجدار کائنات کے دل مبارک سے علم لے کر، حضور کی روح کا فیضان لے کر، اور براہ راست حضور کے روح سے علم لے کر تقسیم کرتا رہے، تو کون شمار کر سکے کہ اس کے پاس اتنے علوم تھے، اتنے تھے، اتنے تھے۔ بس اس کی عطا ہے، اس رب کی عطا ہے۔ خدا جانے کتنے علوم میں آپ کی کتابیں ہیں، اور خود فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت کی عظیم کتاب اور فتویٰ کی کتاب ہے، اس میں ایسی ایسی تحقیقات موجود ہیں جو نہ آپ کو فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں ملے گی، نہ فقہ مالکی میں، نہ فقہ شافعی میں، اور نہ فقہ حنفی کی کسی اور کتاب میں۔ وہ خالص فیضان تھا ان پر، ان کے اخلاص کا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان مخلص ہوتا ہے صرف 40 دن کے لیے، 40 ڈیز کے لیے، تو زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے، علم کا نور جاری ہوتا ہے۔ تو جو 40 دن کے لیے نہیں، جو بچپن سے لے کر اپنے وصال تک مخلص رہے ہوں، جن کو ہر ہر لمحہ اخلاص کا نور نصیب ہوا، جن کو اخلاص مصطفی کا فیضان نصیب ہوا، تو بتائیے کتنے چشمے جاری ہوں گے ان کی زبان پر علم و حکمت کے، علم و عرفان کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا
اور اپنے فیضان کی بارشیں نازل فرمائیں، اور ہم سب امت مسلمہ کو ان کا علمی اور فکری فیضان کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علم و فکر کے ذرات میں سے کچھ ذرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة